ایک ساتھی نے چند دن پہلے سوال کیا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، سیرت اور ان کے حالات زندگی پیش کریں، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف صحیح روایات کی روشنی میں۔ تو آج کی نشست سمجھو کہ اسی سوال کے جواب میں ہے۔ انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ میں مستند اور صحیح ترین روایات سے آپ کے سامنے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت، سیرت اور حالات زندگی پیش کرتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ دیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو صحابیت کے شرف سے نوازا ہے، اور صحابیت کے شرف کو جاننے سے پہلے ہی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ اسپیشلی اللہ پاک کا انتخاب ہے، کہ مسند احمد کے اندر سن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول یہ بات ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام، یہ جو اصحاب رسول ہیں، ان کا اس منصب کے لیے اللہ پاک نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ پاک نے پوری انسانیت کے دلوں پر نظریں ڈالی، جو سب سے پاکیزہ دل تھے اللہ پاک نے ان کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، اور نبیوں کے بعد جو رب پاک کو پاکیزہ دل نظر آئے تو اللہ پاک نے ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کے لیے منتخب فرما دیا۔ تو سب سے پہلی بات آپ یہاں پہ یہ سوچیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے اس عظیم منصب اور مقام کے قابل سمجھا کہ انہیں صحابیت کا مقام دیا، اور یہ صحابیت والا مقام ہی اتنا بڑا ہے کہ سنن ترمذی کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا ان کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے، یعنی کہ ان کا صحابی ہونا ہی اتنا بڑا ہے سیدنا معاویہ سمیت دیگر تمام تر صحابہ کے لیے، کہ صحابیت کے شرف کی وجہ ہی سے اللہ پاک نے ان کو جہنم سے امان دے دی ہے۔ اور یہ امان، یہ عزتیں، یہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے۔ اللہ پاک نے سورہ حدید میں ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کے لیے اللہ پاک نے اچھائی، بھلائی اور نیکی کا وعدہ کیا ہے۔ اب یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا جو اول ترین جو مقام، منصب اور عزت ہے کہ صحابی ہیں، یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ سمجھو کہ اس مقام کی وجہ سے کسی عام امتی کے لیے یہ ممکن اور مناسب ہی نہیں کہ وہ اس عظیم ذات کے بارے میں کوئی تبصرے کرے۔ مشہور بات ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے سامنے کسی مسئلے کی ڈسکس ہوئی، گفتگو ہوئی، اور سیدنا معاویہ کے بارے میں کہ وہ یہ عمل اس طرح کرتے ہیں۔ آپ نے صرف 2 لفظوں میں جواب دیا کہ انہو قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے رک کے یہاں غور کریں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ کیوں کہا، ان کا یہ جواب دینا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ عامی بندہ ہے نہیں، صحیح بخاری کے اندر جو معروف کلمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ، آپ اس بندے کے لیے کہا کرتے تھے اللہم علمہ الکتاب، کہ مولا کریم عبداللہ بن عباس کو کتاب کا علم دے دے۔ جس کے لیے نبی کریم السلام دعائیں کرتے ہیں، وہ ایک بندے کے معاملات سن کے صرف اتنا کہتے ہیں انہو قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ یعنی کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی نظر میں صحابی ہونا اتنا بڑا عظیم مقام ہے کہ اب اس بندے کے بارے میں کوئی برا تذکرہ، اس بندے کی کوئی غیبت یا اس بندے پہ کوئی اٹیک، کوئی طنز، کوئی تنقید، اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے جو سب سے پہلا اور اولین درجہ دیا ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد اگلی یہ بات کہ ان کے گھرانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے لگی کہ آپ کا گھرانہ ہمارے نزدیک تمام تر دنیا کے تمام تر گھرانوں سے محبوب ترین ہے۔ آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ آپ کا گھرانہ بھی ہمیں دنیا کے گھرانوں سے محبوب ترین ہے، یعنی کہ اس گھرانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ صرف آپ کی محبت ہی نہیں ہے بلکہ وہ مسلم شریف کی حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس گھرانے سے رشتہ بھی ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد زوجیت میں ہے۔ مزید پھر عزت کی یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو کلمات ارشاد فرمایا جو مسند البزار کے اندر ہیں، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ وہ قوی ہیں اور وہ امین ہیں۔ اور یہ کلمات اگر پوری حدیث پڑھیں مسند البزار میں، کسی مسئلے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر عمر کو بلایا، ان سے مشورہ کیا،
پھر آپ نے سیدنا معاویہ کو بلایا اور سیدنا ابو بکر عمر کو یہ ارشاد فرمایا کہ آپ بھی اپنے معاملات میں اس بندے کو شریک کریں، شامل رکھیں۔ کیوں کہ فَإِنَّهُ قَوِيٌّ أَمِينٌ، ایک تو وہ بندہ بڑا بردبار ہے، بڑا قوی ہے، بڑا مضبوط ہے، اور دوسری بات کہ یہ بندہ بڑا امین ہے۔ اچھا، اس حدیث پر بعض اہل علم نے کچھ کلام کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث حسن درجے کی ہے اور صحیح ثابت ہے۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جس بندے کے لیے یہ تعریفی کلمات کہے کہ وہ قوی ہے، وہ امین ہے، کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ پھر اگلی بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کاتب بنایا گیا۔ امام بیہقی رحمہ اللہ دلائل النبوہ میں سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ذکر کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے کاتب تھے۔ آپ جو باتیں بتایا کرتے تھے وہ نقل کیے جاتے تھے۔ کتنا بڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اعتماد ہے کہ آپ نے کسی کو کاتب منتخب فرمائے۔ آپ اگر گہرائی میں جائیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کاتب کے معاملے میں اتنا محتاط رہتے تھے۔ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ زید سریانی زبان، اس زبان کے کچھ خطوط آتے ہیں، کچھ ان لوگوں کے پاس خطوط بھیجنے پڑتے ہیں، لیکن یہ خطوط لکھنے والے، کیونکہ سریانی زبان مسلمانوں کو تو آتی نہیں تھی، بعض یہودی تھے، ان سے خطوط پڑھائے جاتے تھے، ان سے خطوط لکھوائے جاتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز پر عدم یقین کا اظہار کیا کہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ یقین والا کام ہے، یہ کام ان سے نہیں کرانا چاہیے، آپ میں سے کوئی سیکھ لے، زید آپ سیکھ لیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سریانی زبان سیکھ لی، پھر آنے والے خطوط وہی پڑھتے تھے، پھر ان کی طرف اگر خطوط بھیجنے ہوتے تھے تو وہ خطوط بھی سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی لکھتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کاتب کے سلسلے میں اتنے محتاط تھے، لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا عظیم جانا کہ آپ نے اپنی باتوں کا اسے کاتب بنا دیا۔ پھر اگلی جو عملی زندگی ہے ان کی، آپ جب کتب احادیث سے اور مسند کتب سے جب پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی کمال درجے کی شخصیت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ شخصیت نفلی روزوں کا کتنا اہتمام کرتی ہے۔ حالانکہ نفلی روزوں کے لیے آپ صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزے کی وجہ سے اللہ پاک اسے جہنم سے 70 سال کے مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں، ایک نفلی روزہ۔ بلکہ بخاری شریف کی وہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ روزہ تو وہ عبادت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس سے اجر کیا ملنا ہے وہ میں ہی جانتا ہوں، وہ میں ہی دوں گا کہ اس کو روزے کا کتنا بڑا اجر دیا جائے، کتنی بڑی عبادت ہے روزہ۔ اب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی آپ سیرت طیبہ پڑھیں، آپ نفلی روزوں کا بہت بڑا اہتمام کرتے تھے، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے کہ جب رمضان آتا تھا، آپ وہ ہیں کہ رمضان سے پہلے بھی ان کو روزے چلتے رہتے تھے۔ شعبان میں ہی شعبان کا مہینہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزوں سے گزرتا تھا، اور حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی تکمیل کے بعد بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے چلتے رہتے تھے۔ عاشوراء کے روزے، محرم الحرام کے روزے، یا بخاری شریف پڑھیں، المعجم الکبیر طبرانی پڑھیں کہ وہ روزے بڑی پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ آپ لوگوں کو توجہ دلاتے تھے کہ یہ عاشوراء کے روزے کوشش کرو کسی سے چھوٹ نہ پائیں، آپ یہ روزے رکھیں، کہ آپ فرضی روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کا بہت بڑا اہتمام کرتے تھے۔ جہاد کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے، 20 حدیثیں سر ابن حبان والی وہ ایک حدیث، اس پہ ذرا غور کریں کہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جہاد کے میدان میں لمحے بھر کے لیے، ایک انسان لمحے بھر کے لیے میدان جہاد میں شامل ہوا، شریک ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری طرف کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر کا علم ہو جائے، وہ لیلۃ القدر کی پوری رات بیت اللہ کے اندر حتیم والی جگہ پر کھڑے ہو کر پوری لیلۃ القدر کی رات قیام اللیل کرے۔ لیکن لیلۃ القدر میں بیت اللہ کے اندر مقام حتیم کی پوری، یہاں پہ پوری رات کا قیام اللیل ایک طرف،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو جہاد کے میدان میں لمحے بھر کی شرکت نصیب ہو جائے، یہ میدان جہاد کی لمحے بھر کی شرکت اس پوری رات تہجد قدر کی رات، اور وہ بھی سمجھو کہ حتیم کے مقام پر وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، لمحے بھر کا جہاد اس پر بھاری ہے۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ کے ساتھ مل کر کبھی جنگ حنین میں، کبھی جنگ تبوک میں، کئی جنگوں میں، مارکوں میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن کر میدانوں میں لڑے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس مرد مجاہد کی آپ زندگی پڑھیں، اس کی زندگی کا کثیر حصہ جہاد سے گزرتا ہے۔ اب آپ انداز لگائیں کہ ان جہادی معاملات میں اتنی زیادہ شرکت کرنے والا بندہ، اس بندے کا کیا مقام ہوگا۔ مزید اور آگے جاتے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ان کی کتنی محبت تھی۔ تاریخ بغداد کے اندر، مسند احمد کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ جب 63 سال کی عمر ہوئی، جب ان کی عمر 63 سال ہوئی تو لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کرنے لگے، خطبہ دینے لگے، اور گویا وہ اپنے دل کی امید کا اظہار کرنے لگے، فرمانے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے تو ان کی عمر 63 سال تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے گئے، ان کی عمر 63 سال تھی۔ سیدنا عمر دنیا سے گئے، ان کی عمر 63 سال تھی۔ آگے فرماتے ہیں کہ میں اس وقت 63 سال کی عمر کا ہوں۔ وہ گویا وہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس عمر میں اٹھا لے، یعنی کہ اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی معاملات تو اپنی جگہ پر، وہ عمر کے معاملے میں بھی کوشش کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہ کرے مجھے یہ عمر نصیب ہو جائے۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ اتنی محبت ہوتی تھی کہ مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے، صحابہ کرام کے بیچ میں بیٹھ کے انہیں کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا بڑا شوق رکھتے گے، اور اس شوق کے ساتھ ساتھ بڑے محتاط بھی ہیں۔ کسی بخاری کے اندر آتا ہے آپ لوگوں کو کہتے ہیں، اگر کہیں سے سنتے ہیں کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، تو بڑی سختی کرتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کر لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ خبردار ایسے نہیں کرو، یہ بڑا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اس کے معاملے میں انتہائی احتیاط اختیار کرو۔ اتنا اور خود اتنا احتیاط اختیار کرتے ہیں کہ مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ ایک بار کسی بندے سے کوئی مسئلہ پوچھا، اس بندے نے حدیث بتائی، لیکن حدیث میں حوالہ کن کا دیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ آپ نے جیسے سنا کہ حدیث اس بندے نے سیدہ عائشہ سے نقل کی ہے، اس کے حوالے سے بیان کیے، فی الفور ایک بندہ روانہ فرمایا کہ جاؤ آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھ کر آؤ کیا واقعتاً ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ ایک بار مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ ایک مسئلے پر بحث ہوئی، ایک چیز کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کا ایک تذکرہ ہوا، آپ نے فی الفور بندہ روانہ فرمایا جاؤ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھو وہ کیا کہتی ہے۔ پھر دوسرا بندہ روانہ فرمایا جاؤ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، ان سے جا کے معلوم کرو کہ وہ کیا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یعنی کہ اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے معاملے میں روایت کا شوق بھی رکھتے ہیں، لیکن اس بارے میں بڑا احتیاط بھی کرتے ہیں، اور روایات پر عمل کے سلسلے میں ان کا بڑا عظیم کردار ہے کہ الادب المفرد کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سنی ہے اس بات نے مجھے فائدہ دیا ہے، یعنی کہ اس چیز پر میں نے عمل کیا ہے، عملی زندگی میں وہ میرے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہے۔ بلکہ سنن ابی داؤد کے اندر تو یہاں تک کہتا ہے کہ دوسرے لوگ گواہی دیتے ہیں، خود بھی اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ انہوں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی ہے تو اس سے فائدہ حاصل کیا گیا، اسے عملی زندگی میں اختیار کیا گیا۔ اور مزید آپ دیکھیں کہ کس طرح عملی زندگی میں اختیار کرتے ہیں، ایک ایک چیز پر کیسے عمل کرتے ہیں۔ مسند احمد کے اندر آتا ہے کہ ایک بار کہیں گئے تو کچھ لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، آپ نے جیسے ان کو دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آ گئی، آپ نے فرمایا اللہ کے بندو یہ کیا کرتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معیوب جانا ہے، خبردار میرے استقبال میں کوئی نہ اٹھے۔ بلکہ مسند احمد میں، سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ ایک بار
کسی شخص نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ کوئی مسلمانوں کا والی، امیر، سرپرست، وہ اگر لوگوں سے میل جول کے معاملات میں تھوڑی سختی کرتا ہے، لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، جو لوگوں کے لیے رکاوٹیں پیدا کرتا ہے، تو اللہ اس بندے کے معاملات، اس بندے کے اور اپنے مابین رکاوٹیں ڈالتا ہے، یعنی کہ جو لوگوں کے معاملات حل نہیں کرے گا، اللہ اس کے معاملات بھی حل نہیں کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی گئی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فی الفور ایک بندہ مقرر کر دیا، آپ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی، اس کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ لوگوں میں رہیں، آپ کا کام ہی یہ ہے کہ جو لوگوں کا معاملہ ہو آپ وہ معاملہ مجھ تک پہنچائیں۔ کتنا دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، فی الفور اس پر عمل کرتے ہیں، فی الفور، اور عمل کا جذبہ مسند احمد کے اندر آتا ہے، ایک بار نماز پڑھا رہے تھے تو بیچ والا تشہد ان سے رہ گیا، وہ اٹھنے لگے، لوگوں نے پیچھے سے سبحان اللہ کہا، آپ نہیں بیٹھے، آپ نے نماز مکمل کی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد لوگوں کی طرف جب متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا یہ آپ نے جو دیکھا میں نہیں بیٹھا، کیوں نہیں بیٹھا؟ میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ اس بارے میں نبی کریم السلام کی بات یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی سے تشہد رہ جاتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ آخر میں سہو کے 2 سجدے کر لے، میں نے جو یہ کام کیا ہے یہ عمل بھی میرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہے۔ سنت احمد کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے کے دوران یہ کلمات سنے تھے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے چاہت تھی، محبت تھی، الفت تھی، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیا، اس چیز کو اپنے دل میں محفوظ کر دیا۔ اکثر بیشتر آپ جب بھی خطبہ دیتے یہ کلمات اپنے خطبے میں ضرور کہتے، کیونکہ یہ کلمات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکے تھے۔ اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جانکاری کا جذبہ ہوتا تھا کہ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے گھر کے پرسنل معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے ان کو بھی جاننے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ ان معاملات میں بھی میں اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق عمل کروں۔ اپنی بہن ام حبیبہ کے پاس چلے جایا کرتے تھے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث آتی ہے، ان کے پاس جاتے گئے، ان سے پوچھتے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پرسنل معاملہ بتاؤ، یہ پرسنل معاملہ بتاؤ۔ ارادہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری اداؤں پر میں عمل کروں۔ اتنا اللہ کے قرآن پر، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ گے، اور عمل کے سلسلے میں اتنے محتاط رہتے ہیں، اگر وہاں سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی تو آپ دور دور رہنے والے اصحاب سے معلوم کرتے ہیں کہ اس بارے میں بتاؤ نبی کریم اسلام کی تعلیم کیا ہے، اس بارے میں بتاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ موطا امام مالک کے اندر آتا ہے کہ ایک بار ان کے پاس ایک میراث کا مسئلہ آیا، لیکن نیا مسئلہ تھا، وہ وہاں کے لوگوں میں سے کسی کو اس بارے میں علم نہ تھا، اور اپنا دل بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطمئن نہ تھا، لیکن اتنے محتاط رہتے تھے، اتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر چلنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ آپ نے فی الفور خط لکھا سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کہ زید آپ بتائیں کہ اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک کے اندر آتا ہے کہ ایک بار ایک قتل کا مقدمہ لایا گیا، وہ قتل کا مقدمہ جو لایا گیا آپ نے غور کیا، آپ کا دل مطمئن نہیں ہوا، لوگوں سے پوچھا، رہنمائی صحیح نمونے سے نہیں ملی، فی الفور کاتب کو بلایا، خط لکھا، فی الفور خط روانہ فرمایا، کن کی طرف؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اور انہوں نے یہ لکھا کہ یہ مسئلہ میرے پاس آیا گئے، اس بارے میں صحیح بات کیا گئے، آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی پوچھ لیں، وہاں سے آپ معلوم کر لیں، تسلی بخش آپ جواب میری طرف روانہ فرمائیں، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے کہ اس بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہوگی میں اسی پر عمل کروں گا۔ بلکہ یہ تو بڑے معاملات تھے، قتل کا معاملہ، میراث کا معاملہ، آپ عام روزمرہ کے معاملات کے لیے بھی لوگوں سے پوچھتے، ادھر ادھر سے معلوم کرتے، نہیں ہوتا دور سے پوچھتے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک دعا کے لیے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خط لکھا کہ آپ اس بارے میں بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے تھے، اس موقع پر کون سے کلمات کہتے تھے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے جواب میں لکھا کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ مسند احمد کے اندر آتا ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن آ گئے تو عید کے معاملات کے لیے، عید کے حکامات کے لیے زید بن ارقم کو بٹھا دیا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ان سے رہنمائی لیتے ہیں، ان سے معلومات لیتے ہیں کہ اس بارے میں آپ بتائیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا۔ آپ ان ساری باتوں کو جانتے جائیں، غور کرتے جائیں کہ کتنا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کتنا عملی جذبہ ہے، کتنا قرآن و سنت کو اختیار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، کتنی سنت سے محبت ہے۔ بلکہ آپ ایک قدم اور آگے رکھیں گے، اس شخصیت عظمیٰ کی آپ سیرت طیبہ جب پڑھیں گے، جانیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، یہ کسی صورت بھی قرآن و سنت کی مخالفت گوارہ نہیں کرتے۔ کوئی کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر دے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قطعاً طور پر برداشت نہیں ہوتی۔ مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک بندے کو دیکھا، اس بندے نے جمعے کی نماز کے بعد جیسے نماز مکمل ہوئی، وہ بندہ فی الفور اٹھ کے وہ فی الفور بندہ وہ نوافل میں لگ گیا۔ آپ نے جیسے اس بندے کو دیکھا، آپ نے اس کو وہیں سے ٹوکا، وہیں سے روکا، کہا خبردار، آپ یہ جو کام کرنے لگے ہو یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آپ نے ابھی جمعے کی نماز پڑھی ہے، نہ جگہ تبدیل کی ہے، نہ کوئی بات کی ہے، نہ کوئی ذکر اذکار کی ہے، آپ فی الفور یہ کام کرنے لگے ہو، خبردار یہ نہ کرو۔ اسی طرح امام طبرانی المعجم الکبیر کے اندر لاتے ہیں کہ عصر کے بعد، اصل میں دیکھا کہ عصر کے بعد 2 4 6 بہت سارے لوگ نوافل پڑھ رکھے تھے، جیسے ہی دیکھا لوگوں کو فی الفور ذہن میں آیا یہ کام نبی کریم علیہ السلام نے تو نہیں کیا۔ آپ نے وہیں سے ان لوگوں کو روکا، کہا کہ خبردار اب یہ کام کیوں کرتے ہو؟ ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ زمانہ دیا گیا، آپ کو دیکھا ہے، آپ کی سنتیں، آپ کی ادائیں ہم نے دیکھی ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے تو یہ عمل نہیں کیا، آپ فی الفور ان لوگوں کو روک دیتے۔ مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ آپ مدینہ میں آئے اور معلوم ہوا کہ مدینہ میں اکثر خواتین ایسے کرتی ہیں جن کے بال چھوٹے ہو جاتے ہیں یا گر جاتے ہیں، وہ جعلی بال لگواتی ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ سنت کی مخالفت دے کہ اتنا غصہ آیا کہ کہیں سے وہ جعلی بالوں کا گچھا ان کو ہاتھ آ گیا، وہ ہاتھ میں لے کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور آتے ہی خطبے میں کلمات کون سے کہا، این علماؤکم یا اہل المدینہ، مدینہ کے لوگوں آپ کے علماء کہاں چلے گئے، کہاں گئے ہیں آپ کے اہل علم، یہ کیوں نہیں منع کرتے؟ پھر وہ بالوں کا گچھا دیکھا کہ کہتے ہیں اس سے تو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیلیوں میں، یہودیوں میں ایسے لوگ ہلاک ہو گئے جنہوں نے یہ عمل کیا تھا۔ آج مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی یہ مخالفت ہو رہی ہے، لوگ اس چیز کو کیوں نہیں منع کرتے؟ نبی داؤد کے اندر آتا ہے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا قدر کرتے ہیں، ان پہ عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ایک بار کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں خطے میں، فلاں علاقے میں ایک نکاح ہوا ہے، لیکن وہ وٹے سٹے والا نکاح، جسے ہم وٹے سٹے والا نکاح کہتے ہیں اور عربی میں جسے نکاح شغار کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی پتہ چلا فی الفور کاتب خط لکھا، فی الفور وہ خط روانہ فرمایا کہ اس علاقے کے امیر کو جا کے یہ میرا پیغام پہنچاؤ، یہ نکاح فی الفور ختم کر دے۔ کیوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے۔ جس کام سے نبی کریم علیہ السلام منع کرتے گئے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعاً تو اس عمل کو برداشت نہیں کرتے۔ اتنی محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے، سنتوں سے عمل کرنے کا جذبہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسند احمد وغیرہ کے اندر کئی بار خود بیٹھے بیٹھے لوگوں کے اجتماع میں کہتے آؤ میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں۔ یہ محبت ہے، لوگوں کو بلا کے متوجہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یہاں تک کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ سناتے بھی ہیں، لیکن سنانے کے سلسلے میں جیسے دوسروں کو پابند کرتے گئے، بڑا محتاط کرتے ہیں، خبردار احتیاط سے پیش کرو۔ ابو ادریس خولانی فرماتے ہیں کہ جب اپنی باری آتی ہے، جب خود بھی حدیثیں پیش کرتے ہیں تو بڑے محتاط طریقے کے ساتھ، بڑے احتیاط والے پہلو کے ساتھ لوگوں کے سامنے حدیثیں ذکر کرتے ہیں۔ آپ جائیں ان کی پوری زندگی پڑھیں، یہی نماز، روزے، جہاد، سنت کی ترویج، سنت کی تبلیغ، سنت کی تعلیم، ایک ایک چیز چن چن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنا، اس پر عمل کرنا، لوگوں کے چیز پر دعوت دینا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے صحابہ کرام، اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کا عالم تو یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ، بخاری شریف میں آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کے سامنے تذکرہ ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا، آپ نے صرف 2 جملے بولے، آپ نے فرمایا انہو فقیہ، کہ وہ تو بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اب آپ ان کلمات پہ غور کریں، فقیہ یعنی کہ عام عالم ہی نہیں، بہت بڑے عالم،
اور اپنے اس بہت بڑے علم کی سمجھ رکھنے والے، بہت بڑے عامل، بہت بڑی گہرائی کے ساتھ دینی معاملات کو جاننے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسا شخص جن کے بارے میں کہتا ہے کہ انہو فقیہ، وہ بہت بڑے فقیہ ہیں۔ تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے نقل کیا ہے کہ سیدنا مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو جب بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ وہ دعائیں دیتے ہیں، جب بھی نام لیتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں۔ اسی طرح سارے صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، قرآن و سنت کو جمع کرنے والے، خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو، علم حدیث کو جمع کرنے والے محدثین کرام، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، کتنی محبت سے، کتنی الفت سے یاد کرتے ہیں۔ بلکہ آپ اکثر کتب احادیث میں دیکھو گے انہوں نے تو کتاب المناقب کے اندر، یعنی کہ جہاں پہ اسپیشلی فضائل ذکر کیے ہیں، مناقب ذکر کیے ہیں، وہیں پر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایات لے کر آتے ہیں، ان کی شخصیت کو لے کر آتے ہیں۔ امام بخاری کو دیکھیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جو فضائل اور مناقب ذکر کرتے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ اس مرد مجاہد کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ وہ تو مستقل باب قائم کرتے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کا بیان۔ امام ابن حبان کو دیکھیں، وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل پر خصوصی باب قائم کرتے ہیں۔ علامہ حیثمی کو دیکھ لیں، مجموع الزوائد کے اندر یا کشف الاسرار کے اندر دیکھیں کہ انہوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کے لیے الگ سے ابواب قائم کیے ہیں۔ علامہ ہندی کو دیکھ لیں کنز الاموال کے اندر۔ اسی طرح آپ تاریخ بغداد کو دیکھیں کہ امام بغدادی رحمہ اللہ جب حالات نقل کرنے لگتے ہیں تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے بڑے الفاظ، القاب کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ امام ابن عساکر کو دیکھیں، تاریخ ابن عساکر کے اندر جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے حالات لکھنے لگتے ہیں، حالات لکھنے سے پہلے جب ان کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں، کس محبت اور الفت کے پیرائے میں ذکر کرتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر کو دیکھ لیں، جب آگے تاریخی احوال، اقوال، آثار نقل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو تعارفی کلمات کہتے ہیں، کتنے بڑے عزت مآب الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ کاتب وحی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلیل القدر صحابی، یعنی کہ ان سب کے نزدیک، اچھا یہ بھی بتاؤں کہ یہ صرف چند اصحابی نہیں، چند علمائی نہیں، آپ ایسے سمجھیں کہ امت کے سلف کا اس بات پر اجماع تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم ہیں، ان کی عظمت پر، ان کی رفعت پر، ان کی شان و شوکت پر، اس پر سمجھو کہ امت کا اجماع ہے۔ کیونکہ اسے اب دیکھیں کہ یہ جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو منتخب کیا گیا بطور امیر، اس وقت کیا تھا؟ سارے کے سارے صحابہ نے، جتنے اس وقت لوگ تھے، صحابہ تھے، تابعین تھے، اہل بیت تھے، جتنے سارے نیک لوگ تھے، ان میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے متفقہ ہو کر اس کو بطور امیر مقرر کیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ والی وہ بات جو امام محمد بن حنبل اپنے مسند احمد میں لاتے ہیں، فرماتے ہیں ما رأى المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن، فرماتے ہیں کہ جس بندے کو سارے کے سارے مسلمان اچھا سمجھتے ہیں، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بھی بڑا بہترین ہے۔ یعنی کہ جس بندے کو سارے مسلمان منتخب کر رہے ہیں، ایک تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ جان جاؤ کہ یہ بندہ بڑا عظیم ہے، اور اسی سے سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی نظر میں بھی بڑا عظیم ہے۔ وہ جو مستدرک حاکم کی بڑی معروف حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی بھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، یعنی کہ میری امت کا اجماع حق ہے۔ تو اجماع مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف چیزوں پر ہوا ہے، لیکن اس امت کا ایک مرتبہ اجماع اس بات پر بھی ہوا ہے کہ سب کے سب مسلمان مل کر سیدنا امیر المؤمنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا امیر منتخب کرتے ہیں۔ عظیم تر، اعلیٰ تر، رفیع تر ہونے پر ان سب کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اور مزید یہ بھی دیکھیں اس بندے کی عظمت کا، رفعت کا، شان و شوکت کا کیا کہنا، کہ سنن ترمذی کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اسے ہدایت والا بنا، ایسا ہدایت والا بنا، اس بندے کو ایسی ہدایت عطا فرما کہ یہ دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ اس ذات کی دعا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول برسات کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور باہر بیٹھے ہوئے صحابی کہتے ہیں کہ ان ہاتھوں کو میں نے اٹھتا ہوا دیکھا اور دوسری طرف میں نے آسمان پر نظر کی، بادل بننے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل نہیں کی تھی کہ برسات چل پڑی۔ اور آگے بخاری شریف کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ پھر اگلا جمعہ آیا
آنے والے شخص نے کہا اللہ کے رسول دعا کریں اللہ پاک برسات کو روک دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعائیں شروع کی، کہا کہ مولا کریم جہاں پہ برسات کی ضرورت ہے برسات چلتی رہے، لیکن اہل مدینہ کو فی الفور ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے صحابی فرماتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، آپ یہ کلمات بھی کہہ رہے ہیں اور ایسے آسمان کی طرف اشارہ کر دیں اللہ مدینے سے ہٹ کے دوسرے اطراف میں برسات ہوتی رہے چلتی رہے۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انگلی کو دیکھا، آپ جیسے یہ انگلی پھراتے ہیں جس طرح یہ انگلی گھومتی جاتی ہے اس طرح آسمان میں بادل کٹتے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے اس انگلی کا دائرہ مکمل ہوا، میں نے آسمان میں دیکھا کہ ہر طرف برسات کے لیے بادل تھے، لیکن مدینے کے اوپر انڈے نما ایک خالی جگہ بن گئی تھی، جہاں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے جاتے سے بادل ٹوٹتے جاتے تھے۔ نبی کریم اسلام نے دائرہ مکمل کیا، آسمان کے اوپر گول حصہ بن گیا جہاں پہ بادل نہیں تھے۔ انسانیت میں ایسا کوئی مستجاب الدعویٰ نہیں، لیکن اتنی مستجاب الدعویٰ ذات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑے بہترین کلمات، کتنے عظیم کلمات سے دعا کرتی ہیں اللہ اسے ہدایت عطا فرما، اسے ہدایت والا بنا اور ایسا ہدایت والا بنا کہ یہ دوسروں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے، اور یہی وہ مرد مجاہد ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے امر سے اللہ کی وحی سے سورہ نجم میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات اللہ کی وحی سے ہے۔ اب اللہ پاک تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو جو مستقبل میں ہونے والے معاملات تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اختلافات تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اختلافات کا بھی تذکرہ کروا دیا۔ یہ پہلے سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بعد میں آنے والا بے سمجھ انسان بے سمجھے ان معاملات کو بنیاد بنا کے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی عجیب سی بات کہہ دے۔ پہلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا جا رہا ہے، بخاری شریف کی حدیث سے آپ نے پہلے سے اعلان کروا دیا کہ ان اختلافات کے باوجود بھی سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں مومن و مسلم ہیں۔ کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کر کے بٹھایا، آپ نے فرمایا یہ میرا بچہ سردار ہے۔ دو مومنوں کے گروہ میں، دو مسلمانوں کے گروہ میں جب اختلاف ہوگا تو یہ صلح کرائے گا، یعنی کہ باوجود اختلاف کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ کو عظیم جانتے ہیں، مومن جانتے ہیں، پکا ٹھکا مسلمان جانتے ہیں۔ بلکہ بخاری شریف کے اندر تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو سیدنا علی اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیچ کے اختلافات ہوں گے، ان اختلافات کو بنیاد بنا کے کوئی کسی پر ٹوٹ نہ پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظاہری طور پر اختلافات ہیں ہی، لیکن بنیادی طور پر دعواہما واحد، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہے، دونوں کا مقصد مطلب اللہ کی رضا، راستہ ایک ہی ہے۔ تو یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے، ان احادیث کے ذریعے نہ صرف عصمتیں گنوائیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے لیے بھی کہہ دیا کہ خبردار بعد کے معاملات کو بھی کوئی قابل اعتراض نہ بنائے۔ اور واقعتاً آپ دیکھیں اگر بعد کے معاملات قابل اعتراض ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سعادتوں، ان نویدوں، ان خوشخبریوں، ان کی پھر کیا حیثیت رہتی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد کے معاملات بھی بتلا دیے کہ ان بعد کے معاملات میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہیں، مخلص ہیں، بلکہ جنتی ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو طبقہ سب سے پہلے سمندری علاقوں پر حملہ کرے گا وہ جنتی ہوں گے۔ پھر بخاری شریف میں یہ بھی حدیث آتی ہے ان سب سے پہلے حملہ کرنے والوں میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم میں یہ بندہ بڑا عظیم ہے، اس کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ قیامت تک آنے والے مسلمان اس مرد مجاہد کے احسان مند رہیں گے۔ اب وہی باضمیر لوگ ہیں جو احسان مندی کا اظہار کریں اور ایسی شخصیتوں کے لیے اچھا ذہن رکھیں، اچھی سوچ بنائیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست کے لیے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک میرا اور آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک ہمیں ایسی مقدس اور مبارک شخصیات سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔